الحمد لله احمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. حضرات سامعین، اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو جو مذہب دیا، اس سے پہلی امتوں کو بھی کتابیں دی گئیں، شریعت دی گئی، ان کو بھی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شکل میں مذہب ملا، لیکن ہمارا مذہب لانے والے افضل الرسل، ہماری کتاب تمام کتابوں سے افضل، اور ہمارا مذہب تمام مذاہب کو منسوخ کرنے والا، اس کے حکم کو ختم کر کے ایک کامل اور مکمل ترین نظام حیات پیش کرنے والا مذہب ہے. جب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو آپ کی زبان سے سیکھتے تھے، تو ان کو وقتاً فوقتاً اس کا احساس ہوتا رہتا، ان کو جا بجا یہ بات محسوس ہوتی رہتی کہ یقیناً ہمیں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ تمام گزشتہ مذہبوں کے تمام احکام اور حکموں سے بہتر ہے، ہمیں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ ہر تعلیم سے بہتر ہے، ہمیں جو طریقہ سکھایا جا رہا ہے وہ ہر طریقے سے بہتر ہے. اور آج حالات کچھ مختلف ہیں. آج ہمارا بچہ، ہمارا سماج مسلمان ہے اس وجہ سے نہیں کہ اس نے مذہب کی تعلیم حاصل کی. ہمارا سماج، ہماری قوم مسلمان ہے اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے ریلیجیس اور مذہبی کتابیں پڑھی ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ ایک مسلم سماج میں پیدا ہوا، ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوا. اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات وہ اتنی ہی سنتا ہے کہ جتنا وہ وقت نکال سکتا ہے مسجدوں میں آنے کے لیے، جمعے کی نماز میں شرکت کے لیے اور دینی تقریبات میں شرکت کے لیے. اس کے علاوہ نہ اس نے کبھی پورا قرآن پڑھا ہے اور نہ قرآن کے احکام دیکھے اور سنے ہیں، نہ اس نے حدیثیں پڑھی ہیں اور نہ اسے حدیث کے بتائے ہوئے طور طریقے معلوم ہیں. اسے بس اتنا ہی معلوم ہے جتنا کہ اس نے اپنے گھر میں دیکھا، اپنے سماج میں دیکھا، اپنے معاشرے میں دیکھا، اور وہ بھی چونکہ ایک عادت کے طور پر اس نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، ایک روایت اور ایک رسم کے طور پر وہ سارے کام دیکھتا چلا آ رہا ہے. اگر اس کے یہاں چاول بنتا ہے تو چاول اس لیے بنتا ہے کہ سب گھر کے لوگ چاول ہی کھاتے ہیں، اگر روٹی بنتی ہے تو اس لیے روٹی بنتی ہے کہ سارے لوگ روٹی ہی کھانے والے ہیں. اس نے کبھی اس پر ریسرچ نہیں کہ چاول کھانے کے فائدے کیا ہیں اور روٹی کھانے کے فائدے کیا ہیں. اس کو ان چیزوں سے مطلب نہیں ہے، وہ ایک عادتوں کا پابند ہے اور عادتوں کے حساب سے زندگی گزار رہا ہے. ٹھیک اسی طرح سے ہم نے اپنے دین کو بھی سیکھا ہے. ہم نے اپنے دین کو سیکھا اپنے بڑوں سے، ہم نے اپنے دین کو سیکھا اپنے والدین سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے پاس پڑوس کے لوگوں سے، اپنے علاقے میں موجود علماء کے واعظ و خطابت سے، جو چند 5-10 منٹ اور 15-20 منٹ یا گھنٹے 2 گھنٹے کے واعظ و خطاب ہوتے ہیں، اس سے ہم نے دین سیکھا. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ دین کی ایک مکمل تصویر ہمارے نظر میں
اور ہمارے ذہن میں نہیں بن پائی۔ جو اعمال ہم کر رہے ہیں وہ اعمال کس قدر اہمیت کے حامل ہیں یہ ہمارے ذہنوں میں موجود نہیں۔ اگر ہم دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھانا کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ ہمیں معلوم نہیں۔ اگر ہم چمچوں سے کھانے نہیں کھاتے ہیں تو چمچوں سے کھانا نہ کھانا یہ کیوں ہے اور اس کی کیا اہمیتیں ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اگر اسی طریقے سے دوسرے تمام ہمارے روز و شب کے معمولات براہ راست ہم نے دین کو سیکھا نہیں، پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، ہم نے اپنے مذہب کے لیے وقت نہیں نکالا، نتیجہ یہ ہوا کہ اب حالات ایسے ہو گئے کہ مسلمان گلوبلائزیشن کے اس دور میں جو کچھ دیکھتا ہے اب اس کی نقل کرنا شروع کر دیا اس نے۔ وہ ابھی اپنے سماج کو دیکھ رہا تھا، اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کے سیکھ رہا تھا، اب اس کے گھر میں ایک کافر بھی گھس گیا، اس کے گھر میں ایک یہودی بھی گھس گیا، اس کے گھر میں ایک عیسائی بھی گھس گیا۔ موبائل کی دنیا نے سارے افراد جتنے بدقماش، بداتوار، اور غیر مہذب لوگ اور اچھے لوگ، ہر طرح کے لوگ اس کے گھر میں جمع کر دیے۔ اب وہ نہ صرف اپنے والدین سے سیکھ رہا ہے بلکہ امریکہ میں بیٹھنے والے ایک گائیکار سے بھی سیکھ رہا ہے، ہندوستان کے سنیما گھروں میں ناچنے والی ایک نچنیے سے بھی سیکھ رہا ہے۔ اب وہ اپنے بھائی اور بہنوں ہی سے نہیں سیکھ رہا بلکہ مندر میں بیٹھے اس پجاری سے بھی سیکھ رہا ہے جس کے یوٹیوب پہ کلپس آتے ہیں، انسٹاگرام پہ کلپس آتے ہیں، وہ ہر جگہ سے سیکھ رہا ہے۔ اور اس نے سیکھا نہیں تو کیا نہیں سیکھا، اس نے اپنے مذہب کو نہیں سیکھا، ابھی اس نے اپنے مذہب میں پختگی حاصل نہیں کی تھی اور اس نے ساری دنیا کو سیکھنا شروع کر دیا۔ ہم اپنے بچوں کو کھانے نہیں کھا رہے ہیں، بچے شوق ہم انہیں موبائل پکڑا دیتے ہیں کہ یہ موبائل دیکھے گا اور کھانا کھائے گا۔ آج ہمارے حالت یہ ہو گئی ہے، اگر بچہ ہوم ورک نہیں کر رہا، تھوڑی سی اس نے ضد کی کہ ہمیں امی موبائل دیجئے تب میں ہوم ورک کروں گا، ہم اسے موبائل پکڑا دیتے ہیں۔ آج بچوں کے ہاتھ میں اس قدر موبائل ہو گئے اور اس قدر وہ اس سے تاثر قبول کرنے لگے کہ ہم بڑے بڑے نوجوانوں کو جنہوں نے اس موبائل پہ 5 اور 10 سال گزار دیے ہیں، ہمیں اتنے گانے، اتنے فلمیں، اتنے ڈائلاگ یاد نہیں ہوں گے جتنے ایک چھوٹے بچے کو یاد ہو رہا ہے۔ یہ آج کی صورتحال ہے۔ اس کا دین کچا تھا، اس کا ایمان کچا تھا، ابھی دین بیٹھا نہیں تھا اس کے دل میں مضبوطی کے ساتھ کہ ہم نے اس کے اوپر تمام کفر کے دروازے کھول دیے۔ ایک یہودی بھی سکھا رہا اسے، ایک عیسائی بھی سکھا رہا، ایک کافر اور غیر مسلم بھی سکھا رہا، سارے لوگ اس کو سکھا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمارا نوجوان ایک لبرل نوجوان بن چکا ہے، آج ہمارا بچہ ایک لبرل بچہ بن چکا ہے۔ آج ہماری ایک چھوٹی سی بچی اپنے پہناوے، اپنے پوشاک، اپنے رہن سہن، اپنے طور طریقے کسی طور پر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کسی مسلم خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ابھی ہمارے سامنے رکشا بندھن کا تہوار گزرا، نہ معلوم کتنے بچے ایسے تھے جنہوں نے مسلم یا غیر مسلم بچیوں سے، ہمارے بچے جنہوں نے غیر مسلم بچوں یا مسلم بچیوں سے اپنے ہاتھوں پہ راکھی بندھوائی۔ کتنے بچے ایسے تھے جنہوں نے اس تہوار پہ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی، حالانکہ مبارکباد پیش کرنا ایک حرام عمل ہے اور کفر کے قریب انسان کو لے جاتا ہے۔ دوسروں کے مذہبی تہواروں پہ کسی کو مبارکباد پیش کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو کفر کے قریب لے جاتا ہے۔ شریعت میں سختی سے اس کی ممانعت ہے، لیکن یہ سارے کام ہو رہے ہیں ہمارے نگاہوں کے سامنے، ہمارے گھر میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں سارے کام ہو رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے ایمان پر توجہ نہیں دی، ہم نے ابھی ان کے دلوں میں ایمان مضبوط ہونے نہیں دیا، اور اس سے پہلے ہم نے اس کے ہاتھ میں موبائل تھما کر کے
پوری دنیا کے تمام خرافات کا دروازہ اس کے سامنے کھول دیا کہ لو بچے، تمہیں جس طرح بگڑنا ہو بگڑ جاؤ، تمہیں جو طور طریقے سیکھنا ہو سیکھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، ان کی تقلید کرے، ان کے طور طریقوں پر چلے، تو وہ انہی میں سے ہے، ان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من تشبہ بغیرنا، کہ وہ ہمارے میں سے، ہم میں سے، وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں جس نے غیروں کی مشابہت اختیار کی۔ اور ایک بزرگ ہیں موجودہ زمانے کے معاصر بزرگوں میں سے، انہوں نے کہا کہ جب پہلے دل ملتا ہے تب جا کر انسان کا لباس ملتا ہے۔ اگر آج یہ مشابہت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ہم غیر مسلمین کے ہر طور طریقوں کو بلا چوں چرا بغیر سوچے تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ بات شروع ہوتی ہے لباس سے، اور جب لباس کی بات آتی ہے تو بظاہر مجھ سے بھی اگر کوئی پوچھے کہ کیا کرتے پاجامہ کے علاوہ کوئی اور لباس پہننا حرام ہے، میں کہوں گا ہرگز نہیں۔ پوچھے کہ یہ لباس پہننا حرام ہے، میں منع کروں گا کہ نہیں حرام ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، کچھ لباس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پہننے کا طریقہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسلامی اصولوں سے ٹکرائے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پینٹ شرٹ پہنے اور آپ کی جینز ٹخنوں سے نیچے نہ ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ چھوٹے چھوٹے شرٹس پہنے اور وہ شرٹ سجدے میں جاتے وقت آپ کا اوپر نہ آ جائے اور آپ کا سطر نہ کھلے۔ بہت مشکل ہے۔ لہذا اور اسی طریقے سے ہماری عورتوں کے بھی لباس اسی طرح چلتے آ رہے ہیں۔ آج ہم ان چیزوں کے تعلق سے بے فکر ہیں۔ ہم کس طرح کے لباس انہیں پہنا رہے ہیں، ہم خود کس طرح سے لباس اپنے پہن رہے ہیں، اس کی مطلق فکر نہیں۔ اور بات شروع ہوتی ہے لباس سے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، اسے ہم نے ایک خوبصورت سا لباس پہنا دیا، ہم نے سمجھا کہ پھول سا بچہ ہے، خوبصورت دکھے گا، لیکن اس کی پرورش اسی لباس پر ہو رہی ہے جو لباس غیر اسلامی ہے، جو لباس غیر ساتر ہے، جو لباس انسان کے ایسے اعضاء کو، ایسے پارٹس کو ہائی لائٹ کرتا ہے جو فتنے کا سبب ہے۔ ایسے لباس پر ہم نے اس کی پرورش کی، تربیت کی، پھر وہ بچہ اور بچی جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں تشویش لاحق ہوتی ہے کہ یہ نقاب کیوں نہیں پہنتے، یہ اسلامی لباس کیوں نہیں اختیار کرتے، یہ ہمیشہ لبرل اور غیر اسلامی سوچ کے کیوں حامل بنتے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، بزرگوں اور ہمارے معزز جوانوں، بات یہ ہے کہ ہم نے اس کی بچپن میں تربیت میں غلطی کی تھی، اور حدیث پاک میں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب دجال کا خروج ہوگا تو فیکون اکثر من یخرج الیہ النساء حتی ان الرجل لیرجع الی حمیمہ وَإِلَىٰ أُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ وَعَمَّتِهِ فَيُوثِقُهَا رِبَاطًا مَخَافَةَ أَن تَخْرُجَ إِلَيْهِ، کہ آخری زمانے میں جب دجال کا خروج ہوگا تو سب سے زیادہ دجال کے ساتھ چلنے والی عورتیں ہوں گی۔ ایک ایماندار شخص فوراً اپنے گھر آئے گا، اور اپنے گھر آنے کے بعد اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو گھر کے اندر مضبوط رسیوں سے باندھ دے گا کہ کہیں یہ دجال کے ساتھ نہ چلے جائیں۔ آج حالات کچھ اسی طرح سے ہیں۔ ہم اپنے جاب پر، اپنے دکان پر مصروف ہوتے ہیں، اور ہماری بچیاں، ہماری بیویاں، ہماری بہنیں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، ان کو معاش کی فکر نہیں ہے۔ تھوڑی سی تعلیم ہے، تعلیم تھوڑا سا پڑھ لیا انہوں نے، کالجنگ کر لی، اسکولنگ کر لی، اور بس گھر میں آنے کے بعد ان کا اکثر وقت خالی ہوتا ہے۔
وہ انسٹاگرام میں کیا دیکھ رہے ہیں، فیس بک میں کس سے چیٹ کر رہے ہیں، یوٹیوب میں کس طرح کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور انٹرنیٹ میں کس طرح سے براؤزنگ کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں کچھ خبر نہیں ہے۔ اور یہ دھیرے دھیرے یہ لوگ کفر کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ پھر ایک زمانہ وہ آئے گا کہ ہمیں انہیں باندھ کر کے رکھنا پڑے گا ان کے ایمان کو سنبھالنے کے لیے۔ تو قبل اس کے کہ حالات زیادہ خراب ہوں، ہمیں ابھی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے ماؤں، اپنے بہنوں، اپنے بیٹیوں اور اپنے بچیوں پر ابھی سے تربیت کی نگاہ ڈالیے، ان کو ابھی سے صحیح ساتر لباس پہنائیے، ابھی سے ان کی اسلامی تربیت کیجیے۔ اور ہماری جو بہنیں اور ہماری جو بیٹیاں چھوٹی چھوٹی خالی ہو جاتی ہیں اسکول کے علاوہ وقتوں میں، تو انہیں بہت سارے مختلف اسلامک کورسز چلتے رہتے ہیں، درس حدیث کے کورسز، قرآن کے کورسز، سیرت کے کورسز، ان کورسز میں ان کو جوائن کیجیے تاکہ وہ دین سیکھیں، اپنے خالی وقتوں میں وہ کفر نہ سیکھیں، آوارگی نہ سیکھیں، بے حیائی نہ سیکھیں، عریانیت نہ سیکھیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ایک مفید مشورہ ہے کہ ہماری عورتیں اور بچیاں اور ہماری بہنیں جو گھروں میں خالی ہیں ان کو ہنر سکھایا جائے، ان کو ایسی ہنرکاری سکھائی جائے کہ وہ گھر ہی میں مشغول رہیں۔ عورتوں کا باہر نکلنا ہر حال میں فتنہ ہے، اگر وہ نقاب پہن کے نکلتی ہیں تو ایک نارمل عورت بھی اس قدر حسین معلوم ہوتی ہے کہ نہ چاہنے والا بھی اسے دیکھنے لگتا ہے۔ لہذا ایسے وقت میں ہماری ضرورت بنتی ہے کہ ہم عورتوں کے لیے گھر ہی میں بندوبست کریں، سارے انتظامات ان کے گھر ہی میں ہوں، ہم فتنے کا سبب نہ بنیں، اپنی بچیوں، اپنی بہنوں، اپنی ماؤں، اپنی بیٹیوں کو دوسروں کے ایمان خراب کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ پہلی بات تو یہ، اگر ہم نے ایسا کیا اور ہماری بیٹیاں اگر صحیح تربیت کے ساتھ، صحیح طور طریقے کے ساتھ پرورش پاتی رہی تو انشاءاللہ العظیم وہ زمانہ آئے گا کہ حضرت بختیار کاکی جیسے لوگ نکلیں گے۔ پوری امت انہی ماؤں، انہی بیٹیوں کے دستے نگر ہیں، یہ جس راستے پہ چلیں گے پوری امت چلے گی، پوری نسل چلے گی۔ حضرت بختیار کاکی کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جب ان کے والدین کی شادی ہوئی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اپنے بیٹے، اپنے فرزند کی خالص اسلامی تربیت کریں گے، ہم ایسی ان کی تربیت کریں گے کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت مضبوطی سے جم جائے، ان کا ایمان کبھی ڈاواں ڈول نہ ہو۔ چنانچہ بختیار کاکی کی ماں نے یہ طریقہ اپنایا کہ جب بچہ بڑا ہو گیا اور اسکول چلا گیا، اسکول سے جانے کے بعد جب اسکول سے آتا تو کہتا امی بھوک لگی ہے کھانا دیجیے، امی بھوک لگی ہے کھانا دیجیے۔ حضرت بختیار کاکی کی ماں کہتی تھی کہ بیٹے کھانا تو اللہ دیتا ہے، ہمیں بھی کھانا وہی دیتا ہے، تمہیں بھی کھانا وہی دیتا ہے، آپ اللہ سے مانگیے وہ آپ کو کھانا دیں گے۔ بیٹا کہتا کہ امی میں کس طرح سے کھانا مانگوں اللہ سے؟ کہا کہ بیٹے مصلی بچھائیے اور 2 رکعت نماز پڑھیے، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے عرض کیجئے کہ اے اللہ میرے ابو کو، میری امی کو اور مجھے بھی سب کو کھانا دیجئے۔ اور اس کے بعد جب بچہ نماز سے فارغ ہو جاتا تو امی کہتی کہ بیٹے تم نے اللہ سے مانگ لیا؟ کہاں ہاں مانگ لیا، اب کھانا کہاں ہے؟ امی کہتی کہ دیکھو روم میں جاؤ، روم میں کہیں پہ پڑا ہوا ہوگا، اور وہ پہلے ہی سے کھانا چھپا دیتی تھی۔ بچہ جاتا تھا، کھانا ڈھونڈتا تھا، کہیں پہ روٹیاں پڑی ہوئی ملتی تھی، اٹھا کر کے کھانا شروع کر دیتا تھا۔ ایک ایسے ہی ہر دن کا معمول بن گیا اس بچے کا، ہر دن اسکول سے آتا اور اللہ سے مانگتا اور اس کے بعد پھر روٹیاں ڈھونڈتا اور کھاتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت بختیار کاکی کی ماں کسی تقریب، کسی فنکشن میں کہیں چلی گئی، اور اس نے یہ سوچا تھا کہ ہم بچے کے واپس آنے سے پہلے گھر واپس آ جائیں گے، لیکن وقت سے پہلے نہ آ سکی۔ جب اس نے وقت دیکھا تو بچے کے اسکول سے آئے ہوئے کچھ دیر ہو چکے تھے۔ اب وہ فوراً دوڑتی ہوئی، گھبراتی ہوئی گھر آتی ہے
کہ میرا بچہ بھوکا ہوگا، میرا بچہ نامعلوم کس عالم میں ہوگا، وہ آتی ہے، گھر پہ آتی ہے، دوڑے دوڑے اپنے بچے کے پاس پہنچتی ہے، بچہ سویا ہوا تھا، بے چین ہو جاتی ہے، ایک ماں کا دل مچل جاتا ہے کہ میرا بچہ بھوکا سویا ہے، فوراً جاتی ہے، روٹیاں بناتی ہے اور چھپاتی ہے روٹیوں کو، اور بچے کو کہتی ہے کہ بیٹے اٹھو، بیٹے اٹھو، تم نے کھانا کھایا، اٹھو اٹھو، امی آپ آج پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی، آج آپ نہیں تھی، آپ نے جیسا بتایا تھا میں نے ویسے ہی کیا، میں نے مصلی بچھایا، نماز پڑھی، اللہ سے روٹیاں مانگی، اور پھر وہیں پہ ڈھونڈنے کے لیے روم میں پہنچا، مجھے روٹیاں مل گئیں، میں کھا کر کے سویا ہوا ہوں، اور آج کی روٹی ممی جان ہر دن کی روٹی سے زیادہ مزیدار تھی، آج کی روٹی ہر دن کی روٹی سے زیادہ مزیدار تھی۔ یہ تھی تربیت، اور اس تربیت میں ماؤں کا کردار۔ آج ہم اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں، اپنی بچیوں کی تربیت پہ بالکل توجہ نہیں دے رہے۔ ہمارا پورا کا پورا توجہ یہ ہے کہ ہم اچھا سے اچھا کھانا، اچھا سے اچھی رہائش، اچھی سے اچھی فیسلٹی اپنے گھر والوں کو کس طرح دیں۔ ہم اس کے لیے اگر 8 گھنٹے کے بجائے 16 گھنٹہ کام کرنا پڑے تو کام کرتے ہیں، اور اچھی غذا، اچھی خوراک، اچھی رہائش، اور اچھے کمرے، اچھے گھر، اچھے فلیٹ اور اچھی سہولتیں فراہم کرنے ہی کے لیے پوری اپنی کوششیں اور اپنی پوری توانائیاں صرف کر دیتے ہیں، لیکن سب سے اہم چیز جس پر اگلی نسلوں کے ایمان کا دار و مدار ہے، اس چیز کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ اگر ہم اپنی ان خواتین پر آج سے توجہ شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہماری اگلے جنریشن میں ایسی نسلیں تیار ہوں گی جو حضرت خواجہ بختیار کاکی کی طرح ہوں گی۔ بختیار کاکی بعد میں بادشاہوں کے بھی اولیاء، سلطان المشائخ کہے جاتے ہیں، بڑا اونچا مقام حاصل کیا، انہوں نے بڑے اللہ والے بنے۔ جب ان کی وفات ہوئی، جب جنازہ تیار ہوا تو پھر ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت بختیار کاکی نے اپنی موت سے پہلے کیا وصیت کی تھی؟ لوگوں نے کہا بتائیے کیا وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ وہی پڑھائے جس میں 4 شرائط موجود ہوں، اور وہ 4 شرائط یہ ہیں کہ اس کی فرض نماز کبھی بھی تکبیر اولیٰ کے بغیر نہ ہوئی ہو، ہمیشہ فرض نماز میں اللہ اکبر کی جو پہلی تکبیر ہوتی ہے اس تکبیر کے ساتھ اس نے فرض نماز پڑھی ہو۔ دوسری شرط یہ کہ تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ عام سنت فجر اور ظہر کی سنتیں تو چھوڑیے، عصر کی سنت بھی اس کی کبھی نہ چھوٹی ہو، اور چوتھی شرط یہ کہ کبھی بھی اس نے کسی غیر محرم کو شہوت کی نظر سے نہ دیکھا ہو۔ یہ شرطیں سنانی تھی کہ سارے مجمع میں سناٹا چھا گیا، ہر ایک حیران اور ہکا بکا تھا کہ یہ ساری شرائط آخر کس کے اندر ہوں گی، کون نماز جنازہ پڑھائے گا؟ ایسے میں ایک بادشاہ نکلتا ہے جس کا نام ہوتا ہے شمس الدین سلطان التتمش، جسے انگلش میں التتمش کہا جاتا ہے اور غالباً اردو میں التمش کہا جاتا ہے۔ سلطان التمش نکلتے ہیں، سلطان التتمش نکلتے ہیں، اور وہ آتے ہیں، سامنے باہر آتے ہیں، وہ خواجہ بختیار کاکی کے سراہنے جاتے ہیں، اور وہ وہاں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے تمام اعمال صرف اللہ کے لیے کیے تھے، میں نے اپنی زندگی کی تمام عبادتیں اللہ کے لیے کی تھی، بندوں سے میں نے اسے چھپا کر رکھا تھا، لیکن آج تم نے رسوا کر دیا، آج تم نے رسوا کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر وہ پورے مجمع میں اعلان کرتے ہیں کہ میرے اندر یہ شرائط پائی جاتی ہیں، اور پھر انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب ایک سلطان وقت اور سلطانوں کا طور طریقہ رہا ہے کہ ان کے حرم سیرا میں کئی باندیاں ہوتی ہیں، ان پوری عیاشی کی چھوٹ ہوتی ہے ان کے لیے، ایک سلطان وقت جب اپنی بندگی اور عبادت میں اس اعلیٰ مقام کو پہنچ سکتا ہے
تو ہم اور آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ جب اللہ رب العزت روز محشر میں ہم سے کہے گا کہ بھائی یہ سلطان تھا، یہ جتنی عورتوں کو چاہتا ہے استعمال کرتا، جس طرح سے چاہتا عیاشی کرتا، جس کی زمین چاہتا ہڑپ لیتا، جو چاہتا کرتا، لیکن اس نے عبادت میں اس اونچے مقام کو چھوا ہے، اور تم بتاؤ تمہارے پاس پورا وقت تھا، تمہارے پاس اتنے اسباب نہ تھے کہ تم اس کی طرح عیاشی کر سکو، اس کے پاس عیاشی کے ہر سامان تھے لیکن پھر بھی اس نے عیاشی نہ کی۔ اب تم بتاؤ تم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری، تم اپنی زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دو۔ ہم اس وقت اللہ رب العزت کے حضور کس منہ سے بات کریں گے، ہم اس وقت اللہ رب العزت کے حضور کس نگاہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ حاضرین، یہ بہت سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ کے بندوں کے دل میں جب اللہ کی محبت جاگ جاتی ہے اور جب کرنے والے ٹھان جاتے ہیں، تو ایک معاصر بزرگ، ایک اس موجودہ زمانے کے بزرگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امریکہ کی میڈیکل یونیورسٹی کے اندر ایک ڈاکٹر ہے جو اپنے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کا کام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ڈاکٹر کہ مجھے کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے وقت آپریشن کے درمیان بسا اوقات 9 گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے، پورے 9 گھنٹے کے دوران آپریشن جاری رہتا ہے، لیکن پھر بھی میں ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑتا، نماز قضا نہیں کرتا، جیسی نماز کا وقت آتا ہے میں فوراً نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اتنے اعلیٰ عہدے پر موجود شخص 9 گھنٹے کی ایسی مشغولیت، ایسی انٹینسیٹی کیئر کہ اس دوران آدمی تھوڑے سے بھی توجہ نہیں ہٹا سکتا، اور اس دوران وہ ڈاکٹر اپنی نماز پڑھتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں ہر وقت باوضو رہوں، اور میں اپنے ہاتھوں پہ گلفز چڑھائے رکھتا ہوں، جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے میں فوراً گلفز اتارتا ہوں اور آپریشن کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہوں کہ جہاں پہ ہمارے کلیگ اور ہمارے ساتھ کام کرنے والے تھوڑی دیر کے لیے کام کو ہینڈل کر سکیں، اور اتنی دیر میں گلفز اتار کر میں باوضو ہوتا ہوں، فوراً وہیں پہ ایک کپڑا بچھا کر کے نماز ادا کر لیتا ہوں۔ آپ بتائیں اللہ رب العزت جب ہم اور آپ سے پوچھے گا کہ ہم لوگوں نے کتنی عبادتیں کی، نمازیں کیوں چھوڑی، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ آج ہم بزنس میں بیٹھے ہوتے ہیں، اگر وہاں پہ 5 منٹ کا فاصلہ ہو جائے تو اتنا بڑا فرق نہیں آ سکتا۔ اللہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ ہر حال میں اپنا وقت نکال لیتے ہیں، اور جن کے دل کو اللہ رب العزت نے اپنی محبت سے ہٹا لیا ہو تو ان کے پاس وقت مل بھی جاتا ہے، خالی گھر میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، مسجد کے باہر بھی بیٹھے ہوں، لیکن نماز کے لیے اندر آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ بڑی حرمان نصیبی، بڑی محرومی اور بدقسمتی کی بات ہے۔ کرنے والے لوگ ہر حال میں کام کر رہے ہیں، اور نہ کرنے والے لوگ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو بہانہ بنا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو بہانہ بنا رہے ہیں۔ خیر، میرا مدعا یہ تھا کہ آج ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں اور ہماری بیویاں، ہم نے ان کے اندر ایمان کو مضبوطی سے ان کے دلوں میں جمنے نہیں دیا، ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کو مضبوطی سے جمنے نہیں دیا، اور ہم نے اس پر انٹرنیٹ کے سارے دروازے کھول دیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج رکشا بندھن میں یہ راکھی باندھ رہے ہیں، یہ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، اور نہ معلوم کیا کیا نہیں کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اس حدیث کا سب سے کم تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنے والا اگر کافر نہ ہو تو کم از کم وہ حرام کا مرتکب ہو، اللہ رب العزت کی منع کردہ حکموں کو توڑنے والا ہو، اور یہ شرک کے قریب ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں ہے، سورہ صافات کی آیت ہے، احشروا الذین ظلموا وازواجہم، اسی طرح سورہ تکویر کی آیت ہے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کہ جب لوگوں کو ان کے ملتے جلتے لوگوں کے ساتھ حشر کے میدان میں اکٹھا رکھا جائے گا۔
ذرا غور کریں، کتنی شرم کی بات ہوگی، کتنی شرم کی بات ہوگی کہ ہم اہل ایمان، ہم داڑھی ٹوپی والے، ہم جو مسجدوں کے نمازی ہیں، ہمارا حشر ایک پاپی، ایک گناہ اور ایک ایسے شخص سے ہو جو پورے مسلم سماج میں، پوری دنیا میں بدنام ہے، کیونکہ ہم لوگ انہی کے طور طریقوں کی نقالی کر رہے ہیں۔ ہم نمازوں میں ہر وقت پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، کافر یہودی اور مشرکین کے راستے پر نہ چلا کہ ان پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور آج ہم اپنی زندگی کے ہر معمول انہی کے مطابق گزار رہے ہیں۔ پھر یہ ہمارے 5 وقت کی دعائیں کس کام کی رہ گئی؟ تو ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم اپنی شریعت کو سمجھیں، اپنے بچوں اور جوانوں اور بچیوں اور بہنوں کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کریں، اور ان کے وقتوں کو خالی نہ رہنے دیں، ان کے وقتوں کو بیزی کریں، تعلیم میں مشغول ہوں، اور اجتماعی طور پر محلے میں مختلف موقع پہ اس دینی تقریبات کیے جائیں جس میں عورتیں شریک ہوں اور دین کو سیکھیں، الگ الگ ٹاپک پہ باتیں ہوں، بچوں کو مکاتب سے جوڑا جائے، ان کو الگ الگ ایسے کورسز کرائے جائیں جس سے ان کا ایمان بنے۔ اگر ایمان نہیں بنے گا تو موبائل کے دروازے سے ان کا ایمان تباہ ہو جائے گا۔ اور سب سے خراب بات تو یہ ہے کہ دنیا کی جتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں، دنیا میں بہت ساری نسلیں مٹ چکی ہیں، یہ مٹنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی نسلیں ختم ہو گئیں۔ جب قومیں اپنا تشخص کھو دیتی ہیں، اپنا شعار کھو دیتی ہیں، اپنی پہچان مٹا دیتی ہیں، تو پھر وہ عام دھارے میں شامل ہو جاتی ہیں۔ جب کافروں نے دیکھا، یہود و نصارہ نے دیکھا کہ ان کے اسلام پر کتنا بھی حملہ کر لو، ان کے قرآن اور حدیث پر کتنا بھی حملہ کر لو، قرآن اور حدیث ختم ہونے والا نہیں، تو انہوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ ان کے لوگوں پر، ان کے انڈیویجولز پر ٹرائی کیا جائے اور ان کو ان کے امتیازات سے دستبردار کر دیا جائے۔ چنانچہ آج ہمارے لوگ اسٹیشن میں ہوتے ہیں، ریلوے اسٹیشن میں ہوتے ہیں، بس اسٹاپ میں ہوتے ہیں، سڑک پہ ہوتے ہیں، ہمیں کوئی بھی مسلمان نظر نہیں آتا۔ اگر ہمیں ضرورت ہو اپنے کسی بھائی سے مدد لینے کو تو سب ویسے ہی نظر آتا ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کوئی ہمارا اپنا بھی ہے۔ اب اسی کا دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسروں کو تقویت ملتی ہے۔ ہم مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے اپنے ظاہری لباس، شکل و صورت اور حلیے سے بھی کہ اسلام ٹپکے، ہم دیکھتے ہی سامنے والا سمجھ جائے کہ یہ مسلمان ہے، اس سے اہل اسلام کو تقویت ملتی ہے۔ اور اگر ہم نے غیر مسلموں والی شکل و صورت اختیار کی تو اس سے غیر مسلموں کو تقویت ملتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان پر جمائے اور ایمانی اعمال پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔